السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ مسلمان کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اسے بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ دل سے یہ کلمہ پڑھے۔ کاش کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارا کریم اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مگر آج انسان ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اس کریم رب کو چھوڑ دیا ہم، اور غیروں کے دروں پہ غیروں کے آگے جھکتے ہیں ہم، اس مالک کے آگے نہیں جھکتے جس مالک نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، فرشتوں سے بھی افضل ترین ہمیں پیدا کیا۔ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ میں بشر بنانے والا ہوں، جب اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں گا سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے، مردود کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اس کے مالک نے اس سے پوچھا، اللہ پاک نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تو نے سجدہ نہ کیا؟ کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا؟ فوراً کہنے لگا، ہے میرے اللہ میں ایسا نہیں کہ اس کے آگے سجدہ کروں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، گلے سڑے گارے سے پیدا کیا، میں اس کے آگے سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے کہا جا یہاں سے نکل جا۔ ایک سجدہ اس نے نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہمیشہ قیامت تک تجھ پہ میری لعنت پڑے گی۔ مگر ہمارا کیا ہے، ہم انسانوں نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے، اسی کی ہم عبادت کرنے لگ پڑے ہیں۔ عبادت یہی نہیں ہوتی کہ کسی کے آگے سجدہ کرو، عبادت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ کیا قرآن مجید صرف اس لیے آیا یا نماز پڑھو اللہ کے آگے سجدہ کرو؟ نہیں، اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے کہ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے فرمان کو مانو۔ ہم اللہ کے فرمان کو، اللہ کی بات کو چھوڑ کے اس شیطان کی بات کو مان رہے ہیں، ارے غیرے کی بات کو مان رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کیجیے، اپنے گھر والوں پر رحم کیجیے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن پتھر اور انسان اور جن ہوں گے۔ مگر آج ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اگر آپ نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا اپنے گھر والوں کو آگ سے؟ میرے بھائیوں، یہ حدیث اپلوڈ کرنے کا، حدیث بیان کرنے کا مقصد ایک ہی تھا ہمارا، کہ ہم خود اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے کیسے بچائیں، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو جہنم کے عذاب سے کیسے بچائیں، کیسے نجات ملیں گی۔ وہ طریقہ قرآن مجید میں ہے، قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، حدیث نبی کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی، دنیا بھی اچھی بنے گی انشاءاللہ۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسے فیس بک پر، واٹس ایپ کے اپنے گروپوں پہ شیئر بھی کریں تاکہ یہ حدیث سب تک پہنچ جائے۔ اللہ نئی حدیث کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔